بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے دورہ اسکینڈینیویا مئی سن 2016 سے چند واقعات۔ حصہ سوم۔ احمدیوں کے جذبات۔ اگلی صبح حضور انور نے کئی احمدی احباب سے ملاقات کی۔ اس دوران خاکسار کو ملاقات کے بعد چند خوش نصیب احباب سے بات کرنے کا موقع ملا۔ ایک خاتون جن سے میں ملا، ان کا نام ناسی مصطفیٰ عمر صاحبہ تھا، جو عراقی کرد تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر فرحاد علی صاحب کے ساتھ چند سال قبل احمدیت قبول کی تھی، اور ان دونوں نے پہلی مرتبہ حضور انور سے ملاقات کا شرف پایا تھا۔ ناسی صاحبہ نے بتایا کہ جب میں حضور انور کے دفتر میں داخل ہوئی تو میں نہایت پرسکون تھی، لیکن جو ہی میں نے حضور انور کو دیکھا میری کیفیت یکسر بدل گئی۔ بے اختیار میں جذبات سے مغلوب ہو گئی اور ایسی محبت اور اطمینان محسوس کیا جو اس سے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ ناسی صاحبہ نے مزید بتایا کہ میرے شوہر گھر میں مستقل MTA لگا کر رکھتے ہیں، اور بسا اوقات میں ان کو کہتی ہوں کہ انہیں کوئی دوسرا چینل بھی لگا لینا چاہیے۔ تاہم حضور انور سے ملنے کے بعد میں ہمیشہ آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں، اور اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ ان گزشتہ سالوں میں میرے شوہر نے کوئی اور چینل کیوں نہیں بدلا۔ بعد ازاں میں نے ان کے شوہر فرحاد علی صاحب سے گفتگو کی، جنہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے 19 سال قبل بیعت کی تھی۔ جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے اور کئی خوابوں کا تذکرہ کیا جو انہوں نے احمدیت قبول کرنے سے پہلے اور بعد میں دیکھی تھیں۔ ایک خواب انہوں نے یہ دیکھی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے فٹ بال کے اسٹیڈیم میں کھڑے ہیں اور چند مشتعل افراد نے ان پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ اچانک انہوں نے حضور انور کو دیکھا، جنہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور محفوظ مقام پر لے گئے۔ فرحاد صاحب نے بتایا کہ میرے آج کے تجربات کئی سالوں سے اپنے مولا کے حضور رونے اور استدعا کرنے کا نتیجہ ہیں کہ مجھے میرے محبوب آقا سے ملنے کا موقع دے۔ میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ مجھے احمدیت مل گئی ہے، کیونکہ احمدیت کی وجہ سے مجھے تقوی، امانت داری اور پیار نصیب ہوا ہے، اور یہی تینوں چیزیں آج میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت خلیفۃ المسیح میں مشاہدہ کی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سے انہوں نے احمدیت قبول کی ہے ان کو ظلم و تعدی کا سامنا ہے، لیکن اس مخالفت نے ہمیشہ ان کا ایمان کم کرنے کی بجائے بڑھایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جس نفرت کا سامان انہوں نے کیا ہے اس کا جواب وہ محبت سے دیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے۔ فرحاد صاحب نے بتایا کہ بسا اوقات مخالفین خود الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ میرے ساتھ ظلم و تعدی سے پیش آتے ہیں اور میں ان کو گلے سے لگاتا ہوں۔ صرف ایک مرتبہ میں غصے میں آیا تھا، لیکن تب بھی 1 منٹ کے اندر میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا تھا اور اپنی آواز بلند کرنے پر ان سے معذرت کی تھی۔ میری ملاقات ایک احمدی خاتون در سمین سے ہوئی، جنہوں نے مجھے MTA کے اس اثر کے بارے میں بتایا جو اس نے ان پر ڈالا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بچپن سے ہی مجھے اللہ پر ایک کامل یقین تھا کہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور یہی میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے۔ دراصل میری زندگی میں تبدیلی کا خاص لمحہ وہ تھا جب میں 12 سال کی تھی اور میرے والدین نے گھر میں MTA لگوایا تھا۔ اسی وقت سے میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتی اور سنتی رہی، اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو بھی، اور میں نے نماز کی حقیقی قدر آپ ہی سے سیکھی۔ ایک جذباتی واقعہ۔ میری ملاقات ایک نوجوان احمدی خاتون سے ہوئی جو ملاقات کر کے باہر آئیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ آنسو حضور انور سے ملاقات کی خوشی میں جذبات سے مغلوب ہو کر آئے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی ذاتی مشکلات کے بارے میں بتایا جن کا انہیں سامنا رہا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح چند سال قبل ان کے والدین نے ان کی شادی ان کے کزن کے ساتھ کر دی تھی جس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ تاہم شادی کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کا شوہر صرف نام کا احمدی ہے
اور یہ کہ حقیقت میں اسے احمدیت کی تعلیم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے اس نہایت مشکل وقت کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی جہاں احمدیت یعنی حقیقی اسلام پر عمل نہ ہو رہا ہو، اس لیے جلد ہی میرے اور میرے شوہر کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ اس علیحدگی کے بعد سے انہیں دوبارہ شادی کرنے میں مشکلات کا سامنا تھا۔ جب بھی ان کے گھر والے کہیں ان کی شادی کی بات کرتے تو دوسری طرف یہی بات ہوتی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کسی مطلقہ سے نہیں کرنا چاہتے، اگرچہ ان کے اپنے بیٹے کی بھی علیحدگی ہوئی ہو۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوتا اور خیال آتا کہ کس قدر جہالت اور غلطی ہے کہ ایسے خاندان کس طرح اس بارے میں اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دوسرا مسئلہ جو انہیں درپیش تھا کہ چند نوجوان احمدی لڑکوں نے غیر احمدی یا غیر مسلم لڑکیوں کی بیعت کروا کر ان سے شادی کر لی ہے۔ اس بارے میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پھر ہم پیدائشی احمدی لڑکیوں سے کون شادی کرے گا؟ مجھے ان سے ہمدردی پیدا ہوئی اور خیال آیا کہ کس طرح حضور انور نے چند ماہ قبل اس مسئلے کا ذکر اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا تھا کہ بعض احمدی نوجوان نو مبایعات سے شادی کر رہے ہیں۔ حضور انور نے فرمایا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ بعض پیدائشی احمدی لڑکیوں کو شادی کرنے میں دشواری کا سامنا ہوگا، اس لیے ایسی احمدی مردوں کو دوسرے مردوں کو تبلیغ کرنی چاہیے تاکہ کچھ نومبائع مرد ایسے ہوں جو احمدی لڑکیوں سے شادی کریں اور یوں یہ توازن برقرار رہ سکے۔ اس خاتون نے اپنی داستان جاری رکھی اور شدت جذبات سے مغلوب ہوتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں ساری زندگی بغیر دوبارہ شادی کیے زندہ رہ سکتی ہوں، کیونکہ کم از کم ایک احمدی خاتون کے طور پر میں آزاد تو ہوں گی کہ عمر بھر کوئی بھی مجھے میرے دین کے مطابق زندگی گزارنے سے نہ روک سکے۔ میں ناصرات کو پڑھا سکتی ہوں اور جماعتی خدمت بھی کر سکتی ہوں۔ یہ میرے لیے زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ میری ذاتی فیملی اور بچے ہوں۔ جب میں نے ان سے یہ الفاظ سنے تو مجھے ان سے بے حد ہمدردی پیدا ہوئی، جیسا کہ ہر کسی کو یہ سن کر ہوتی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ چند احمدی لڑکیوں کو زندگی میں اس قدر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور ان کے ایمان پر ثابت قدم ہونے سے بہت متاثر ہوا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیسا رد عمل دکھانا چاہیے، اس لیے میں نے کہا کہ انشاءاللہ حضور انور کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرمائے گا اور انہیں صبر عطا کرے گا۔ بعد ازاں مجھے خیال آیا کہ کس طرح اس ایک واقعہ نے مجھے بہت اداس کر دیا تھا، اور پھر مجھے حضور انور کا خیال آیا کہ آپ احمدیوں سے کسی بھی دوسرے وجود سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور جب آپ ایسے مسائل سنتے ہوں گے تو آپ کو احمدیوں کے اس طرح کے مسائل سن کر کس قدر تکلیف اور درد محسوس ہوتا ہوگا۔ رات بھر ڈیوٹی۔ معلموں میں فجر کی نماز صبح 4:05 پر ادا ہوتی تھی، اس لیے ہم اپنے ہوٹل سے 3:55 پر مسجد پہنچ جاتے تھے۔ صبح کے وقت اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی تھی، تاہم نہ صرف خدام ڈیوٹی پر موجود ہوتے بلکہ کئی ممبرات لجنہ امالہ بھی باہر کھڑی سیکیورٹی ڈیوٹی کر رہی ہوتی تھیں اور لجنہ کی ممبرات کو چیک کر رہی ہوتی تھیں۔ میں سوچتا رہا کہ کس طرح یہ ہماری جماعت کا ہی شیوا ہے کہ نوجوان لوگ اپنی نیند کو قربان کرنے اور جماعت کی خاطر اپنے آرام کو قربان کرنے کو باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ ایک نو مبائع کی داستان۔ سویڈن میں ایک سویڈش نو مبائع جن کا نام سرمد احمد ہینس ہوبر عمر 32 سال تھا سے بہت اچھا تعارف ہو گیا۔ اس دورہ کے دوران وہ سویڈن کے خدام کی حفاظت خاص کی ٹیم کا حصہ رہے۔ ان کا رویہ نہایت دوستانہ تھا اور جماعت کے لیے نہایت پرجوش تھے، اور یوں انہوں نے میرے لندن میں مقیم ایک انگریز دوست جوناتھن بٹرورتھ کی یاد تازہ کروا دی۔ سرمد صاحب نے بتایا کہ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھتے ہی میں جان گیا تھا کہ دین اسلام میرے لیے ہے، اور یہ کہ ساری زندگی جس چیز کی تلاش کرتا رہا ہوں وہ مجھے مل گئی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ براہ راست مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے عمداً مسلمانوں سے ملنا پسند نہ کیا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے بارے میں ابھی بھی تعصب رکھتے تھے اور انہیں انتہا پسند خیال کرتے تھے، جیسا کہ خبروں میں دکھایا جاتا تھا۔ تاہم چند ماہ بعد انہیں مسلمانوں میں ایک اچھی صحبت میسر آئی تاکہ وہ اسلام کے بارے میں مزید آگہی حاصل کر سکیں۔ اس کے بارے میں بتاتے ہوئے سرمد صاحب نے مزید بتایا
کہ ایک رات میں نے اپنے سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ مجھے اچھے مسلمانوں کی صحبت نصیب فرما۔ معین طور پر 3 ماہ بعد میں آئس لینڈ میں ایک بازار سے گزر رہا تھا جہاں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور میں نے ایک بزرگ میاں بیوی دیکھے جو مجھے نہایت مذہبی اور نیک معلوم ہوئے۔ میں ان کے پاس پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ آئس لینڈ کے احمدی مبلغ اور ان کی اہلیاں ہیں۔ میں فوری طور پر جان چکا تھا کہ وہ اچھے لوگ تھے، اس لیے میں نے انہیں کہا کہ برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ اچھا مسلمان کیسے بنا جا سکتا ہے۔ اس داستان کو سنتے ہوئے میں بے حد منہمک ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ احمدیوں کے اخلاق سے وہ بے حد متاثر ہو چکے تھے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یوٹیوب پر چند دیگر مسلمانوں کی ویڈیوز دیکھی تھیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بدزبانی کر رہے تھے اور آپ کو نعوذ باللہ کاذب قرار دے رہے تھے۔ اس پر وہ الجھن کا شکار تھے اور پریشان بھی تھے کہ کہیں انہوں نے غلط راستہ تو نہیں چن لیا۔ پھر سرمد صاحب نے مجھے اس لمحہ کے بارے میں بتایا جس نے ان کے جملہ خدشات کو دور کر دیا اور ان کو احمدیت کی سچائی کا یقین دلایا۔ انہوں نے بتایا کہ جب سن 2010 میں مجھے 28 مئی کو لاہور کے سانحہ کا علم ہوا اور یہ بھی کہ کئی احمدیوں کو شہید کر دیا گیا ہے تو مجھے بہت دکھ محسوس ہوا، لیکن جب میں نے حضور انور کا خطبہ جمعہ سنا تو میں حیران رہ گیا، جس میں واضح طور پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا کہ ہم ہرگز طیش نہیں دکھائیں گے بلکہ دعاؤں سے کام لیں گے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے خیال آیا کہ یہ اللہ پر ایمان اور توکل کا اعلیٰ معیار ہے جو خلیفہ وقت اور جملہ احمدیوں کی طرف سے بھی دکھایا جا رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ سرمد صاحب نے بتایا کہ 6 سال بعد انہیں احمدیت قبول کرنے کے حوالے سے کوئی پچھتاوا نہیں ہے اور انہیں یقین تھا کہ انہوں نے حق کو پا لیا ہے اور اپنے دل میں اطمینان محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک خوش و خرم شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے۔ مترجم ابو سلطان، معاونت مظفرہ سربت، آواز مرزا عمران احسن۔